کہتے ہیں کہ جو اصل مالیت ہے، جو اصل قیمت ہے، وہ چیز آپ واپس کیجئے، باقی جو چیزیں اس کے اضافی چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے اس وقت رائج تھا، ان تمام چیزوں کو میں معاف کرتا ہوں، اپنے پیروں کے تلے اسے روت دیتا ہوں۔ تو دوستو اس چیز سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ربا کو مت کھاؤ، سود کو مت کھاؤ، جو بڑھا چڑھا کر کے ایک دوسرے کے اوپر بڑھا کر کے جتنا دیا گیا ہے اس سے اور بڑھا چڑھا کر کے لوگوں سے وصول کرتے ہیں، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، یعنی سود کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ سود یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر سود کی جو مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے دوستو، اگر میں بتاؤں تو آپ کتنا گھناؤنا محسوس کریں گے، اپنے دل کے اندر سوچیں گے کہ یار یہ کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ الربا 70 حوبا، الربا 70 حوبا ایسرہما ان ینکح الرجل امہ۔ غور کیجئے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ربا یعنی سود کیا ہے، اس کے کتنے حصے ہیں؟ 70 گناہ ہیں۔ سود میں 70 گناہ ہیں۔ کتنے گناہ دوستو؟ 70 گناہ ہیں۔ اور سب سے ہلکا گناہ جو اس 70 گناہ میں ہے وہ یہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرتا ہے۔ نکاح سے مراد یہاں جماع ہے، ہم بستری ہے۔ غور کیجئے، اپنی ماں سے، کسی اور سے نہیں، اپنی ماں سے۔ دوسری روایت میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم یہی ہے۔ تو یہ سود کا معاملہ ہے دوستو، جس چیز کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس امت کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے واقعے کے اندر، اپنے خواب کے اندر ایک چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ میں حضرت جبریل امین کے ساتھ جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کچھ دور جا کر کے ایک نہر ملتی ہے جس کے اندر سارے نہر کا پانی جو ہوتا ہے بالکل خون جیسا ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، اور ایک آدمی اس نہر کے اندر رہتا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ نہر کے اندر رہتا ہے۔ وہ کنارے آنا چاہتا ہے، کنارے پر ایک آدمی رہتا ہے، پتھر اٹھا کر کے اس کو مارتا ہے، پھر وہ اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل سے پوچھتے ہیں یہ کون سا شخص ہے؟ سیدنا جبریل کہتے ہیں آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ آخر میں اس کا جو خلاصہ پیش کیا سیدنا جبریل علیہ السلام نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کے اندر سود کھاتا تھا یا سودی کاروبار کرتا تھا۔ غور کیجئے دوستو، سودی کاروبار کرنے والے یا سودی لین دین کرنے والے کا معاملہ یہ ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بچتے ہیں تو یقین جانیے کہ سب سے بڑے ہم کیا ہیں؟ متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ اگر سودی کاروبار سے یا جاہلیت کے جو دوسرے امور ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ اگر کوئی چیز ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایسی پیش ہو جائے، آ جائے جسے ہم ناپسند کرتے ہیں یا اس کو ہم عمل میں لانا نہیں چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہاں اگر وہ چیز آ گئی ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اگر قرآن اور سنت سے ہے۔ اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، اس عظیم اور تاریخی خطبے کے اندر ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ حسب و نسب میں تفاضل نہیں پایا جاتا ہے۔ کوئی سید ہو، خان ہو یا اس کے علاوہ شیخ ہو
तुर्क हो, कोई भी शख्स हो, तो उसको एक दूसरे के ऊपर कोई बरतरी नहीं हासिल है। अगर कोई बरतरी हासिल है तो वो चीज सिर्फ और सिर्फ तकवा की बुनियाद पर वो चीज हासिल होती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास अला इन्ना रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद अला ला फضल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअस्वद अला अहमर वला लिअहमर अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा अला बल्लग़तु क़ालू बल्लग़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर कीजिए, यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातब किया और फरमाया, खबरदार हो जाओ, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा रब एक है। यानी रब होने में कोई बहुत सारे अरबाब नहीं है, बहुत सारे रब नहीं है, बल्कि तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप भी एक है। यानी तुम सब के सब किसकी औलाद हो? हाँ, किसकी औलाद हो दोस्तों? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। माशाअल्लाह, तुम सब के सब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हो। तुम्हारे बाप कौन है? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्हीं की औलाद से तुम सब के सब हो। और किसी को, यानी इसके अंदर किसी को, ना तो किसी अरबी को अजमी के ऊपर कोई फौकियत है और न ही अजमी को अरबी के ऊपर, और न ही किसी काले को गोरे के ऊपर, किसी गोरे को काले के ऊपर, किसी के ऊपर कोई फौकियत नहीं। अगर कोई फौकियत है, बरतरी है और तफाजुल है तो सिर्फ वो तकवा की बुनियाद पर है। आपने इरशाद फरमाया, क्या मैंने इस पैगाम को पहुंचा दिया? लोगों ने कहा कि हाँ, आपने पूरा पैगाम पहुंचा दिया दोस्तों। तो यहां पर देखिए, अगर बरतरी, फौकियत और कोई चीज बताई गई है तो सिर्फ और सिर्फ ये तकवा की बुनियाद पर की गई है। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर जहां पर इरशाद फरमाया, उस हदीस के अंदर यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर खुतबा दिया, मक्के में खुतबा दिया। आपने इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास इन्नल्लाह क़द अज़हब अन्कुम उबय्यत अल-जाहिलिय्या। क्या फरमाया? अज़हब अन्कुम उबय्यत अल-जाहिलिय्यति व तआज़ुमुहा बिआबाइहा। यानी जो भी जाहिलियत की चीजें थी, तमाम चीजों को अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया। जो भी अजमतें या तफाजुल, जो सारी चीजें थी जाहिलियत में पाई जाती थी, वो अब उसका कोई चीज है ही नहीं। अब इंसान की दो सूरतें हैं, एक नेक लोग, अच्छे लोग, और दूसरे जो है फाजिर और फासिक लोग। दो तरह के लोग हैं। फिर आपने इरशाद फरमाया, व खलक़ल्लाहु आदम, अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया मिन तुराब, किससे? मिट्टी से। उसके बाद पढ़ा या अय्युहन्नास। क्या इरशाद फरमाया? क्या कौन सी आयत पढ़ी? या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। क्या लोगों, हमने तुम्हें एक नर और एक मादा से पैदा किया, एक मर्द एक औरत से पैदा किया, और हमने तुम्हें कबाइल के अंदर तकसीम कर दिया, कबाइल के अंदर तकसीम कर दिया। और ये तकसीम करना किसके लिए? किसी मर्तबे के लिए नहीं कि तुम शेख हो, तुम्हारा मकाम सबसे ऊंचा है, तुम खानदान हो, तुम्हारा मकाम और ऊंचा है, या तुम और कोई हो, तुम्हारा मकाम और ऊंचा है या नीचा है, ऐसा नहीं। बल्कि कबाइल में तकसीम करने का मकसद सिर्फ आपसी तारुफ है, लितारुफ, बस। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं। इंट्रोडक्शन है बस, कि आप अपना एक तारुफ करा सकते हो कि हमारा ये चीज है। लेकिन दोस्तों, आप यहीं पर गौर कीजिए कि आज हम और आप मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, कलमा गो है। कलमा के साथ साथ हमारा मामला क्या है? हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। हमारा मामला ये होना चाहिए कि बगैर किसी फिक्र और सोच के हम तमाम लोगों को ये कबायली जो चीजें हैं, ये खानदानी और ये हस्ब नसब का जो मामला है, इसको छोड़ करके हम अगर अपने रिश्ते को, अपने बच्चियों के रिश्ते को बेहतरी समझ करके, जिसके अखलाक से और जिसके अतवार से, जिसकी सीरत से हम मुत्तफिक हों, बेहतर समझते हैं, उसे हमें अपना रिश्ता देना चाहिए। आज इर्तिदाद की जो सूरत हमारी बेटियों के अंदर, हमारी बहनों के अंदर आ गई है, जो हमारी बेटियां दूसरों के साथ भागती हुई जा रही हैं, उसका एक सबब यह भी है,
ہم اپنی بیٹیوں کو بیٹھا رہتے ہیں، ارے بھائی خاندان ہمارے خاندان کی نہیں مل پا رہا، کوئی لڑکا نہیں، ہمارے موافق نہیں کوئی مل پا رہا ہے، ہمارے خاندان سے الگ ہے، دوسری جگہ ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، یا تعلیم یافتہ ہے تو ہم سے اس کا میل جول نہیں کھاتا ہے۔ معاملہ کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنا رفو چکر ہو جاتی ہے، ناک آپ کی کٹ جاتی ہے، تو ارتداد کی یہ سبب ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے بالکل واضح طور پر بیان کیا کہ یہ مقصد، یہ خاندانی چیز حسب و نسب، یہ صرف اور صرف کیا ہے، ایک تعارف کے لیے ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ای الناس اکرم، لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم، یعنی جو سب سے زیادہ کیا ہو، پاک طینت ہو، پاکیزہ ہو اور بہتر ہو، وہی سب سے زیادہ ہے۔ لوگوں نے کہا لیس ان ھذا نسألک یا رسول اللہ، یعنی اس کے بارے میں ہم لوگ سوال نہیں کرتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فاکرم الناس یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، یوسف نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن خلیل اللہ، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام ہے جس کے باپ، جس کے دادا، جس کے پردادا خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بہتر ہے، نبی ہے، سب سارا پورا خاندان، چار پیڑھی دوستوں، باپ، دادا، پردادا، سب کے سب کیا ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو بھی نہیں مانتے، ہم اس کے بارے میں بھی سوال نہیں کرتے، ہمیں اس کے بارے میں چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم خاندان کے بارے میں، خانوادے کے بارے میں سوال کرتے ہو، حسب و نسب کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جاہلیت میں جو لوگ باعزت تھے اسلام میں بھی باعزت ہیں، بشرط کہ وہ لوگ اسلام کو، دین کو اچھے طریقے سے سمجھنے والے ہو۔ تو دیکھیے یہاں پر اس تاریخی خطبے میں جو چیز ہمیں بتائی گئی وہ یہی ہے کہ تفاضل کا اور ایک دوسرے کے اوپر فوقیت لے جانے کا جو معیار ہے وہ حسب نسب یہ چیز نہیں ہے دوستو، بلکہ جو چیز ہے وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العالمین آپ کی شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، آپ کی شکل و صورت، کہ آپ کی شکل بڑی اچھی ہے، خوبصورت ہے، اچھا لباس پہنے ہوئے ہے، لمبی داڑھی ہے، کرتا پیجامہ پہنے ہوئے ہے، نہیں، اس کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اعمال کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ عزیز ساتھیو، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے ایک بڑی اچھی بات ہم تمام لوگوں کے لیے نصیحت کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو لوگ نسب یا بلد یعنی شہر یا جنس یا مذہب یا طریقہ مسلمانوں کو اسلام اور قرآن سے دور کر دے، یعنی یہ چیزیں چاہے نسب ہو، جنس ہو، مذہب ہو یا اور کوئی چیز ہو، اگر مسلمانوں کو اسلام اور قرآن سے دور کر دے وہ جاہلی نسبت ہے۔ تو یہ ساری چیز کیا ہے؟ ایک جاہلی نسبت ہے۔ اور پھر اگر کوئی شخص، کوئی مہاجر اپنے ساتھیوں کو، مہاجروں کو بلا رہا ہے، یا کوئی انصار کو بلا رہا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور آپ کو ان کے اوپر غصہ بھی آتا ہے۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں گے کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ ایک بچے کو صرف اس وجہ سے مار دیا جاتا ہے کہ وہ کسی نیچی ذات کا، نیچی قوم کا یا خاندانیان قبیلے کا ہے، بڑے خاندان اور قبیلے کے گھر پہ آ کر کے یا اس کے مٹکے سے پانی نکال کر کے پی لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا خبر دوستو۔ تو یہ حسب و نسب کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہوا، جبکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث آتی ہے جس کے راوی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز، اس کے موقع پر جب مکہ فتح ہو گیا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بلال جاؤ چڑھو کعبہ کی چھت پہ چڑھو اور اذان دو، اعلان کر دو، اذان دو۔ ایسے موقع پر عتاب بن اسید نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ آج کے دن سے پہلے فوت ہو گئے، یعنی یہ منظر دیکھنے سے پہلے وہ اس دنیا سے جا چکا۔ دوسرے حارث بن ہشام نے کہا محمد کو اس کالے کلوٹے کے علاوہ کوئی دوسرا اور نہیں ملا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے سہیل بن عمرو نے کہا اللہ کچھ چاہتا ہے تو اسے بدل دے گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو جو ہمارے درمیان ہو رہی ہے، ان تمام باتوں کو سیدنا جبریل کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دے دے۔ اور یقیناً کچھ ہی دیر کے بعد سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا پورا قصہ سنا دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام لوگوں کو بلایا اپنے پاس، ایک ایک کر کے سب سے پوچھا کیا تم نے یہ بات کہی، تم نے یہ بات کہی، تم نے یہ بات کہی۔ سارے لوگوں نے اس تمام چیزوں کا قبول فرمایا۔ پھر آپ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ ارشاد فرمایا اور کہا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تفاضل اگر کوئی چیز ہے تو وہ چیز کیا ہے؟ اور یہ قبائل جو ہے، قبائل کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، قبائل سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، حسب و نسب کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی تفاضل ہے، کوئی برتری ہے تو صرف اور صرف وہ تقوی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی شاعر نے اس چیز کو عربی میں یہ اس طریقے سے ذکر فرمایا، لعمرک ما الانسان الا بدینہ فلا تترک التقوی اتکالا علی النسب لقد رفع الاسلام سلمان فارسا وقد وضع الشرک الشقی ابا لہب، یعنی تیری زندگی کی قسم انسان دین کے ساتھ ہی ہے، نسب پر اعتماد کر کے تقوی نہ چھوڑیے۔ اسلام نے سلمان فارسی کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، اور جس کا اونچا مقام تھا، یعنی ابو لہب جو اپنے قبیلے کا، اپنے خاندان کا، خاندان قریش کا جو سردار مانا جاتا تھا، شرک کی وجہ سے اسے نیست و نابود کر دیا، نیچا مقام اس کا کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، تو یہ معاملہ ہے کہ تقوی ہی سب سے اہم بنیاد ہوتی ہے، اس چیز کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور عمل کے ذریعے سے ہم اونچے مقام پر جا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی جب سور میں جب پھونکا جائے گا، جب سور میں پھونکا جائے گا، یعنی وہ چیز آئے گی، تو ایسی صورت میں اس وقت جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت نہ تو کوئی نسب نامہ ہوگا، نہ کوئی حسب ہوگا، کامیاب وہی شخص ہوگا جس کا پلڑا نیچے ہوگا، اور جس شخص کا پلڑا اوپر ہو جائے گا، اٹھ جائے گا، وہ شخص ناکام ہو جائے گا اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے جو اس کے تعلق سے ہے جو تاریخی خطبہ پیش کیا گیا تھا، اس میں عورتوں کے تعلق سے، چونکہ ہماری مائیں بھی آئی ہوئی ہیں اور یہ موضوع ان سے متعلق بڑا اہم ہے، اور ہم تمام لوگوں سے بھی متعلق ہے، ہم تمام لوگوں سے بھی متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تاریخی خطبے میں یہ وصیت فرمائی کہ عورتوں کے حقوق کی رعایت کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور ان کے ساتھ بہترین معاشرت اور حسن معاشرت کا آپ نے حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ۔ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو خوف دلایا ہے، ڈر دلایا ہے عورتوں کے تعلق سے، کہ عورتوں کے بارے میں تم لوگ خبردار ہو جاؤ، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کے امان سے حاصل کیا ہے، اور ان کی شرمگاہ کو اللہ کے کلمے کے ذریعے سے جائز قرار دیا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے آپ نے اس کو لیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء۔
آپ غور کیجئے کہ اس حدیث کے اندر بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، وصیت کی گئی، اور وصیت کا معنی یہ ہے دوستو کہ جہاں پر بھی وصیت کا لفظ قرآن کریم کے اندر آیا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو آپ کو غور سے سننا ہے اور اس کے اوپر غور سے عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں غور سے سنو، کیونکہ عورتیں ٹیڑھی پسلیوں سے پیدا کی گئی ہیں۔ اگر تم اس ٹیڑھی مسئلے کو، پسلی کو ڈائریکٹ سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ کوئی ٹہنی ہے، کوئی پیڑ ہے، وہ بڑا ہو رہا، اگر ٹیڑھا ہو گیا، تھوڑا مضبوط ہو گیا، آپ چاہو کہ اس کو بیک وقت ہم سیدھا کر دیں تو ایسی صورت میں وہ سیدھا ہونے کے بجائے ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ کو کہا گیا دھیرے 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 کوئی پھٹی لگا دو، اس میں پھٹی لگا دو۔ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ پیڑ پودا دیکھا کہ نہیں دیکھا بھائی؟ آپ لوگ دیکھے ہو نا، اگر ٹیڑھا ہے، اس کی کوئی ٹہنی ٹیڑھی ہے نا، تو اس میں اگر پھٹی لگا دیا جاتا ہے، کوئی لکڑی لگا دیا جاتا ہے اور اس کو باندھ دیا جاتا ہے تو دھیرے 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 کچھ دنوں میں وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے بیک وقت سیدھا کرنا چاہا اپنی خواتین کو، اپنی عورتوں کو، تو ایسی صورت میں معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے اس میں دھیرے دھیرے سیدھا کرنے کی آپ کے لیے ضرورت ہے۔ اور ایک خاتون اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد اسے جو مقام ملا ہے، جو مرتبہ ملا ہے، یقین جانیے کہ یہ مرتبہ، یہ مقام کسی اور مذہب کے اندر آپ نہیں پائیں گے۔ اور جاہلیت میں تو عورتوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ خرید و فروخت ان کے ساتھ کیا جاتا تھا، انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہیں بازاری عورتیں بنایا جاتا تھا۔ اور بازاری عورتیں یعنی جس طریقے سے طوائفہ ہوتی ہیں، ان کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک خاتون کے اندر جاہلیت میں پایا جاتا تھا۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نکاح کے 4 طریقے ہوا کرتے تھے۔ ایک طریقہ تو وہ ہے نکاح کا جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان رائج ہے اور جس پر ہمارا اور آپ کا عمل ہے، کہ ہم لوگ ایک طریقے سے جاتے ہیں اور جا کر کے اپنا نکاح کرتے ہیں، نکاح کر کے لے کر کے آ جاتے ہیں۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شوہر خود حیض سے پاک ہونے کے بعد اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے پاس بھیج دیتا اور اسے بھیج کر کے جا کر کے کہتے کہ بھائی جب تک کہ تمہارا حمل اس کے پاس سے واضح نہ ہو جائے تو ایسی صورت میں تم ہمارے پاس نہیں آنا۔ حمل واضح ہو جاتا پھر وہ عورت آتی، پھر اگر شوہر چاہتا تو ایسی صورت میں کیا ہے، کچھ موقع اسے دیا جاتا۔ شوہر چاہتا تو اسے کیا کرتا، اس سے جمع کرتا یا اس کے ساتھ اپنا وقت گزارتا، اور اگر نہ چاہتا تو ایسی صورت میں وہ اس کے ساتھ ایسا عمل کرتا۔ یہ دوسرا طریقہ ہوتا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے عزیز ساتھیوں کہ اگر ایک عورت کے پاس 10 سے کم افراد جاتے اور جب تک کہ وہ حمل سے نہ ہو جاتی تب تک لوگ اس کے پاس آتے جاتے، اور آخر میں کوئی آدمی، وہ خاتون خود ہی بتا دیتی کہ یہ اس کا لڑکا ہے۔ اور چوتھا طریقہ جو نکاح کا ہوتا تھا وہ جس طریقے سے آج روڈوں پر یا بعض ملکوں کے اندر اعلان لگا رہتا ہے یا کتبہ لگا رہتا ہے کہ یہ زانیہ عورت ہے، اس کے پاس کوئی بھی شخص آ سکتا ہے، اور آخر میں جب وہ بچہ اس کے ہاں پیدا ہوتا تو کوئی قیافہ شناس آتا اور وہ اس کے ذریعے سے وہ بچہ اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا۔ تو اس طریقے سے یہ چیز ہوتی تھی۔ لیکن دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے اچھا عمل ہونا چاہیے۔ عورت کی دیکھیں وقت اذان کا ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ کبھی بھی وہ اپنے شوہر کی ناشکری نہ کرے، ناشکری کبھی بھی نہ کرے کسی بھی معاملے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ شوہر کے مال سے، شوہر نے جو بھی مال اس کے پاس موجود ہے، بغیر اس کی اجازت کے کسی بھی شخص کو کوئی مال نہ دے، غرض کہ وہ اپنے سسرال والوں کو دینا ہی چاہتی ہو تو اس کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ ایسے ہی اپنے گھر کے اندر کسی غیر مرد کو نہ آنے دے جس سے شوہر ناپسند کرتا ہو، ایسے ہی اپنے آپ پر کسی اور کو قبضہ نہ دے۔ اور اسی طریقے سے عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر شوہر گھر کے اندر آتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے استقبال کے لیے اچھے انداز میں اپنے آپ کو پیش کرے، خوشی سے اس کے ساتھ پیش آئے، نہ جانے شوہر کس طریقے سے باہر کس مرحلے سے ہو کر کے گزرا ہے۔
اور شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کھائے وہی کھلائے اور جو پہنے وہی پہنائے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جب بھی اس کی تنخواہ آتی ہے تو اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی ہدیہ اور تحفہ لے کر کے آئے. اسی طریقے سے جو اس کے حقوق ہیں اسے ضائع نہ ہونے دے اور اسی طریقے سے وہ دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت باہر نہ گزارے بلکہ اپنے بچوں میں گزارنے کی کوشش کرے. اس کے علاوہ دوستوں اور بھی چیزیں ہیں لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہمیں پکڑنے کی اس کو مضبوطی سے تھامنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور جو مسائل اور جو چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں دی گئی ہیں ان تمام چیزوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم.